حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کہتے ہیں جو شخص اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کی نیت سے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حلال روزی کمانے والے کے مقام اور مرتبے کی، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ اسلام میں اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود محنت کرنے والے کے ہاتھ چومے۔ آئیے آج اس ویڈیو میں ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کے ایک انصاری صحابی حضرت سعد انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ بہت سخت، کھردرے اور ان پر چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے سعد، تمہارے ہاتھ اس قدر سخت اور زخمی کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے اور حلال رزق کمانے کے لیے صبح سے شام تک پہاڑ کاٹتا ہوں۔ یہ چھالے اسی کڑی محنت کی وجہ سے ہیں تاکہ میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ان کھردرے اور چھالے والے ہاتھوں کو اپنے مبارک ہونٹوں سے چوم لیا اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں، کائنات کے سب سے عظیم انسان نے ایک مزدور کے ہاتھ چوم کر قیامت تک کے لیے حلال کمانے والوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اسی واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے کی جانے والی محنت اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے اور حلال و پاکیزہ رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔